الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، آج جس موضوع سے متعلق چند گزارشات قرآن و حدیث کے حوالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ حاجتیں، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں کیسے پوری ہوں، اور قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کوئی اپنی بیماری کی، حادثے کی، تکلیف کی، دکھ درد کی شکایت لے کے آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کسی بیماری کا، کسی حاجت کا، کسی پریشانی کا تذکرہ کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صرف یہ ارشاد فرماتے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، اور اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بہت کم نظر آئے گا کہ آپ نے آنے والے کو کوئی تعویذ لکھ کے دے دیا ہو، کوئی دم درود کیا ہو۔ صرف اللہ سے مانگنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنے کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو عادت ڈلوائی۔ حتیٰ کہ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ڈوری ٹوٹ جائے، تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کی تدبیر اختیار کرو کہ کہاں سے لانی، کیسے ڈالنی، کیا کرنا ہے، پہلے لیکن اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کی تدبیر اختیار کرو۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی عادت، طبیعت، مزاج اس پہ ڈھالا کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی تقاضا ہو، ضرورت ہو، بیماری، پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہو تو فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے سپارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 2 طریقے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اور اللہ کی مدد لینے کے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ صلاۃ کا ذکر ہے، نماز پڑھ کے، نماز پڑھ کے مدد حاصل کرو۔ اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے کوئی تعویذ دے دیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، مجھے کوئی تعویذ دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تعویذ واویذ تو مجھے دینا آتا نہیں، تعویذ واویذ تو مجھے بنانا آتا نہیں، تعویذ واویذ تو میں جانتا نہیں، البتہ یہ کہ تمہاری کوئی بھی ضرورت ہے تو پھر اگر تم جو بھی ضرورت لے کے میرے پاس آئے ہو اللہ کے آگے پیش کرو۔ 2 رکعت صلاۃ، حضور نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے آگے رکھو، اللہ کے آگے اپنی ضرورت کو رکھو۔ پھر فرمایا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ اتنا بڑا مدرسہ آپ نے بنا لیا، اگر دارالعلوم کراچی آپ جا کے دیکھیں جو سنگر چورنگی پہ دارالعلوم اورنگی میں واقع ہے کراچی، سنگر چورنگی کے پاس کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو اگر آپ اندر سے جا کے دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، جب تعویذ نہیں ملا تو ناراض ہوئے، تو کہنے لگے اتنا بڑا مدرسہ بنا لیا آپ نے اور کوئی تعویذ واویذ دینے والا آپ نے یہاں رکھا نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید سارے کام تعویذ سے ہی حل ہوتے ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے مدرسہ جو ہے نا یہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہاں سے دین کا علم حاصل کر کے انسان کو اللہ کو پکارنا آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنا آ جائے، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ آ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو جامع ترمذی کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئے، حضور فرما رہے ہیں جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی تمہیں حاجت اور ضرورت پیش آئے فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کر، ثُمَّ لْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، اور پھر اچھے طریقے سے پورے آداب کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے۔ ثُمَّ لْيُحْسِنِ الْوُضُوء کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ فَلْيَتَوَضَّأْ کہنے سے بات پوری ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اس بات کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ وضو بھی کرو اور پھر اچھے طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے، کیونکہ ایک دوسری حدیث سے اس کا یہ مفہوم ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ وضو کر کے صحیح طریقے سے وضو کر کے نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نماز میں سہو ہو جاتا تھا۔
تو نماز میں چاہے جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو کسی مقتدی کا وضو صحیح نہیں ہوتا، امام کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خود اپنی نماز میں کتنے ہوتے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کرے، ثُمَّ لْيُحْسِنِ الْوُضُوء، اور اچھے طریقے سے کرے، ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھے۔ پھر نماز حاجت کے اندر کیا پڑھے؟ بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھے، یہ پڑھے، یہ پڑھے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز حاجت پڑھنی ہو تو ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نا ایک نماز حاجت اکثر پڑھتے ہیں لیکن روا روی میں پڑھتے ہیں، اس کا پورا اہتمام نہیں کرتے۔ روا روی پڑھ لی، بس مغرب پڑھی، اس کے بعد جو ہے نا اوابین کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت بھی مان لی اور روا روی میں پڑھ لی، کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اہتمام کا ذکر ہے کہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ۔ یہ کوئی ترتیب، یہ والی ترتیب جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربات اور اپنی اس روحانیت کے اعتبار سے فرمایا کہ زیادہ بہتر یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ حضور کی حدیث میں واپس آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ثم لیصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھے، ثم لیثنی علی اللہ تعالی، پھر اللہ کی خوب تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اللہ کی خوب حمد و ثنا کرے۔ جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے، اللہ کے حمد کے، وہ ان الفاظ کے ساتھ آپ جو ہیں اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو آپ اردو میں ہی اللہ کی حمد و ثنا کریں، اردو میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، ایسے الفاظ سے اللہ کی حمد کریں، اللہ کی ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان ہو۔ اور جیسے کہ اگر عربی عبارت نہیں آتی، پھر حضور نے فرمایا کہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر درود شریف پڑھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محدثین نے فرمایا اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی حمد پڑھنا، اللہ کے لیے حمد پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، جو کہ حضور طریقہ بتا رہے ہیں یہ اپنی ہر دعا کا حصہ بنانا چاہیے کہ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا خود حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ہمارے حضرات اکابر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت 100% ہے، اس کی قبولیت میں کوئی ادنیٰ سا شک نہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے یہ حضور کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا قبول ہی ہونی ہے، لازمی قبول ہونی ہے۔ اور پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کام پر کہ جب کوئی مسلمان کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسی وقت کہ اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے اکابر علماء اکرام نے فرمایا کہ جب حضور کے دربار میں آپ کا درود پہنچتا ہے تو وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے جو حضور کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں یہ عادت اور سنت رہی کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دیتا تھا تو آپ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے تھے۔
تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب درود آپ کا پہنچے گا تو حضور کی طرف سے بھی آپ کو دعا ضرور ملے گی، اور انشاءاللہ ملے گی کہ یا اللہ یہ جو آگے مراد مانگ رہا ہے اس مراد کو قبول فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل، پھر حمد و ثنا کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر حضور نے ایک دعا بتلائی، ثم لیقل، پھر اللہ کے حضور یہ دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی بردبار ہیں، آپ ہی کریم ہیں۔ حلیم اور کریم دونوں ملا کر اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اللہ کی صفت میں بیان فرمائی، اس لیے کہ یا اللہ میں اپنے بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس کا لائق نہیں کہ جو میں آگے مانگنا چاہتا ہوں مجھے مل جائے، لیکن آپ حلیم و کریم ہیں، آپ کی ذات حلیم و کریم ہے، آپ کی ذات بڑی بردبار معاف کر دینے والی ہے۔ ان الفاظ سے حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات، ایک حدیث میں الفاظ ہیں سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، اور ایک حدیث میں الفاظ عرض کا بھی ذکر ہے سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، الگ الگ احادیث کے اندر دونوں الفاظ موجود ہیں۔ آسان لفظ ہے سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم ہے۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تین الفاظ ہو گئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ تین الفاظ ہو گئے۔ اس کے بعد اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں آپ کی رحمت اترنے کے اسباب کا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ آپ کی رحمت کی اترنے والی چیزیں، جس کو ہمارے بزرگ حضرات بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں موجبات رحمت، کیا کہ آپ کی رحمت کی چابیوں کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی رحمت کے موجبات عطا فرما دیں، ایسے اسباب عطا فرما دیں کہ آپ کی رحمتیں میرے گھر پہ نازل ہوتی رہیں، میرے اوپر نازل ہوتی رہیں، رحمت کی کنجیاں عطا فرما دیں۔ وعزائم مغفرتک، اور میری پختہ مغفرت مجھے عطا فرما دیں، آپ کی پختہ مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ پختہ مغفرت مجھے مل جائے۔ عزائم کے معنی ہوتے ہیں پختہ، یعنی یقینی مغفرت۔ والسلامۃ من کل اثم، ہر گناہ سے محفوظ رہنے کی آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ والغنیمۃ من کل بر، اور ہر نیکی میں سے آپ سے حصے کا خواستگار ہوں کہ ہر نیکی میں سے مجھے حصہ عطا فرمائیں، کہ ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ والغنیمۃ من کل بر، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار، والفوز بالجنہ، حدیث کے آخر بعد میں الفاظ والفوز بالجنہ، جنت کی کامیابی، والنجاۃ من النار، اور دوزخ کی آگ سے نجات۔ معلوم ہوا کہ اپنی دعا کے اندر صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے، جنت اور دوزخ سے پناہ بھی، جنت کا حصول اور دوزخ سے پناہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اسی کو مقدم کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا باقی نہ رکھیے جو آپ معاف نہ کریں، سارے گناہ معاف کریں۔ ولا ہما الا فرجتا، اور کوئی میری فکر، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، ہمن کے معنی ان تمام معنوں کا ترجمہ اس کے اندر شامل ہے کہ یا اللہ کوئی پریشانی، کوئی حاجت میری ایسے باقی نہ رہے جو آپ کھول دیں۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین، اور یا اللہ میری ہر حاجت آسان فرما دیں اور اس کو پورا فرما دیں، آپ ہی ارحم الراحمین۔ پھر حضور نے فرمایا
کہ ثم لیسأل ما شاء من الدنیا والآخرہ ویقدر، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ پھر جو بھی دعا اپنی اللہ کے آگے رکھے گا، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، یقدر، حدیث میں الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کو ملے گی، یقدر، وہ اس کو ملے گی، وہ اس کی تقدیر کا حصہ بنا دی جائے گی، اس کے لیے مقدر کر دی جائے گی، اس کو ضرور ملے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے، اپنی کوئی پریشانی لے کر، حاجت لے کر، بیماری کی کوئی شکایت لے کر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی طریقہ بیان فرماتے، یہی بات ان کو سکھلاتے کہ رجوع اللہ کرو، صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی موسم میں ذرا سا تغیر ہوتا، موسمی تغیر تو آپ کو پتہ ہے، کبھی بادل آ گئے، تیز گھٹائیں آ گئیں، اور اس کے بعد تیز آندھی کے ساتھ بارش ہونے لگی، اس طرح کا کوئی تغیر واقع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، آپ خود بھی باوضو ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی یہ فرماتے کہ تم نماز کے اندر مشغول ہو۔ ایک اور آپ کو بڑی زبردست چیز بتاؤں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہند و پاک کے سب سے بڑے محدث ہے، تقسیم پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے، جو حدیث کا علم اور حدیث کا ذخیرہ لے کر ہندوستان لے کے آئے، اور انہی کی وجہ سے علم حدیث یہاں پر پھیلا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا ہماری جتنے بھی اساتذہ کی سندیں ہیں جو ہمیں حدیث سے پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے اکابر، ان کی حدیثوں کی سند جا کے حضرت شاہ ولی اللہ پہ ملتی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ سے پھر آگے چلتی ہے، جب اپنی سند بیان کرتے ہیں حدیث کی تو حضرت شاہ ولی اللہ پہ جا کے ان کی حدیث کی سند ملتی ہے، ہر بڑے سے بڑے پاکستان ہندوستان کے اکابر کی، اتنے بڑے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا ہے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ایسا پختہ اور یقینی طریقہ ہے حاجت پوری ہونے کا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ شک کرے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوگی تو فرماتے فقط کفر، اس سے کفر کیا، یعنی اتنا پکا اور یقینی طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ کر کے بیان فرماتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، فرمایا کہ اور یہ بات جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ہمارے کئی بڑے اکابر نے نقل فرمائی ہے کہ جب بھی کسی آپ کی کوئی ایسی حاجت کوئی پوری نہیں ہو رہی، آپ نے ساری تدبیریں کر لی، نہیں پوری ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اسباب میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس حاجت کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا کہ پورے اہتمام کے ساتھ وضو کریں، اور پورے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں 4 رکعت جو ہے صلاۃ الحاجت کی نیت باندھیں، 4 رکعت، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت باندھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعائے ایوب ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پھر باقی رکعت اپنے طریقے سے پڑھیں۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھیں۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یہ پڑھیں۔ پھر نارمل طریقے سے یہ دوسری رکعت پوری کر کے قعدہ اولیٰ ہوگا، تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں۔ تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر
باقی رکعت پوری کر کے جب چوتھی رکعت پہ کھڑے ہوں تو چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ چاروں قرآن کی آیتیں، چاروں مفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اس سے پہلے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ 4 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی فضیلت خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جب کوئی یہ دعائیں پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ 4 سپارے کی آیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور پھر اس سے پہلے جو افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ بھی پکی آیت قرآن کی۔ اور اس کے سارے آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے آگے ڈال رہے ہیں، سپرد کر رہے ہیں اللہ کے۔ اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دعائے ایوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فکشفنا لا، ہم نے اس کی وہ بیماری ختم فرما دی، کھول دی، دور کر دی۔ اس کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ چار رکعتیں اپنے نارمل طریقے سے پوری کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، جب سلام پھیر دیا تو اب سجدے میں جائیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنے لیے جو دعا مانگیں گے، یہ یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حاجت جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی 3 دن کے اندر پوری فرما لیں انشاءاللہ تعالی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا، بہت بڑے بڑے اکابر نے فرمایا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ حضور فرمایا 3 دن 3 راتیں نہیں گزریں گی، اللہ حاجت پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، چھوٹے بھی بڑے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، اے اللہ چھپ کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے، اے اللہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ یا اللہ آپ کے حقوق العباد میں ہو گئے، آپ کے بندوں کے حقوق میں ہو گئے، اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ ان کو اجر عطا فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ان کو اجر عطا فرما دیں۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی پوری امت کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین، عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہمارے لیے رزق نئے مواقع پیدا فرما۔ اے اللہ حاجتوں کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، تقاضوں کو پورا فرما۔ اے اللہ غیب سے نئے ذرائع اور وسائل آمدنی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان سے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو، اے اللہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر کس و ناکس اپنی جگہ پریشان ہے، اے اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما۔ اے اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما۔ یا اللہ معذوریوں سے، محتاجیوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں جتنی خیر و برکت کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمارے بھی بچوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنی چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے،
کہ اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں اور ہمارے بھی بچوں کو اپنی پناہ کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا